جو بات ان کی فطرت کو اپیل کرے گی وہ اللہ کا اور اس کے رسول کا نام ہے بس. اس کے بعد جو بھی ہے وہ اللہ اور رسول کا نام ہے بس. اصل نہیں ہے، اصل اللہ کا رسول ہے. تو آپ نے آگے دیا کہ آپ کے یہاں معمول کیا تھا؟ آپ کا معمول یہ تھا کہ واصلہ ابن اسقع، تو آپ نے ان سے کہا اے واصلہ تم ہجرت اختیار کرو. اے واصلہ ہجرت اختیار کرو. یہ مسلمانوں کے پہلے سبق ہیں جو ایمان لانے ان کو دیے جاتے تھے. اے واصلہ ہجرت اختیار کرو، اس لیے کہ اسلام لے آئے. کہ ہجرت کیا ہے؟ ہجرت کہتے ہیں اللہ کے غیر کے چھوڑنے کو. ہجرت کہتے ہیں اللہ کے غیر کے چھوڑنے کو. وہ اللہ کا غیر آدمیوں کی شکل میں ہو، انسانوں کی شکل میں ہو. وہ اللہ کا غیر اسباب اور کائنات کی شکل میں ہو. وہ اللہ کا غیر گناہوں کی شکل میں ہو. سب سے بڑی رکاوٹ گناہ ہے. اس لیے حدیث میں اصل مہاجر اس کو کہا گیا ہے جو گناہوں کو چھوڑے. انما المہاجر من ہاجر وحجر عما نہى اللہ عنہ، کہ سب سے بڑا مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑے. سب سے بڑا مہاجر وہ ہے جو حرام چھوڑے، مکروہ تحریمی چھوڑے، مکروہ تنزیہی چھوڑے، خلاف ادب کو چھوڑے، خلاف مروت چیزوں کو چھوڑے. کہ ہجرت کہتے ہیں اللہ ہمارے اور اللہ کے درمیان جو رکاوٹ ہے اس کو چھوڑ دینا. ہمارے اور اللہ کے درمیان جو رکاوٹ ہے اس کو چھوڑ دینا. اسے سب سے بڑی ہجرت گناہ کا چھوڑنا ہے. کہ مسلمان اور حرام کا کوئی جوڑ نہیں. اس کے بعد ان جائز چیزوں کو چھوڑنا ہے جن کی مشغولی ہمارے اور اللہ کے درمیان دوری پیدا کر رہی ہے. کہ گناہوں کو موت تک کے لیے چھوڑنا اور جائز چیزوں کو چھوڑتے رہنا. گناہوں کو موت تک کے لیے چھوڑنا اور جائز چیزوں کو چھوڑتے رہنا. جو لوگ اللہ کے مقابلے پر اللہ کے اس غیر کو جو جائز ہے، اللہ کے اس غیر کو جو جائز ہے نہیں چھوڑتے، انہیں چاہیے کہ وہ ہدایت سے مایوس ہو جائیں اور اللہ کے عذاب کا انتظار کریں. انہیں چاہیے اپنی ہدایت سے مایوس ہو جائیں اور اللہ کے عذاب کا انتظار کریں. ان کان آباؤکم، میری بات پر کوئی تعجب نہ کریں. میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں بس، اور اپنی طرف سے میں کچھ نہیں کر رہا. ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وديارا تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللہ کے مقابلے پر اپنے بیٹے کو اور بیٹا اپنے باپ کو، بھائی اپنے بھائی کو، شوہر اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو، ماں اپنے بیٹے کو، بیٹا اپنے ماں کو، پارٹنر اپنے پارٹنر کو، اور آدمی خود اپنے گھر اور اپنے مکانات کو اگر اللہ کے حکم پر نہیں چھوڑ رہا ہے تو اسے ہدایت کی امید اللہ سے نہیں لگانی چاہیے اور اسے اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے. کہ کب اس کے اور اس کے بیٹے کے درمیان جھگڑا ہوگا اس کا انتظار کرے، کب اس کی اور اس کی بیوی کے درمیان جھگڑا ہوگا اس کا انتظار کرے، کب اس کا مکان اسے چھین لیا جائے گا اس کا انتظار کرے، کب اس کے کاروبار پر آفت نازل ہوگی اس کا انتظار کرے، ہدایت کا انتظار نہ کرے. کہ نماز احکام شریعت میں سے ایک عظیم حکم ہے اور ایک مثال ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، آپ اپنے گھر میں ہوتے
اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے اور گھر کے ایک آدمی کی طرح کام کر رہے ہوتے، گھر والوں کو آپ کے بڑے ہونے کا اور آپ کے نبی ہونے کا کوئی رعب کرنا ہوتا اور وہ مل کر گھر میں کام کر رہے ہوتے، اتنے میں اذان ہو جاتی ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں آپ ایسے ہو جاتے جیسے آپ ہم کو پہچانتے نہ، کہ یہ صرف نماز کے بارے میں نہیں ہے کہ رمضان آ جائے تو کاروباری کا ایسا ہونا چاہیے کہ وہ کاروبار پہچانتا نہیں ہے، کہ 3 دن کا وقت ہو جائے تو ایسا ہونا چاہیے کہ رشتے داروں کو جانتا ہی نہیں ہے۔ یہی حکم نماز کا اور یہی حکم ایمان کے حلقے کا اور یہی حکم علم کے حاصل کرنے کا اور یہی حکم دعوت اللہ کا اور یہی حکم اللہ کی عبادتوں اور اعمال میں لگنے کا ہے۔ سب جگہ ایک ہی حکم ہے، اللہ کے مقابلے اللہ کو چھوڑ۔ اس لیے آپ نے فرمایا تھا سب سے پہلا سبق جو ہر مسلمان کو ہمیں یاد کرانا ہے، بالکل اسی طرح یہ حدیث ہر مسلمانوں کو سنا کر تیار کر لینا چاہیے۔ اس لیے کہ ایک مرتبہ سن کر یاد کر لینے کو علم نہیں کہتے، سن کر یاد کر لینے کو علم نہیں کہتے، سن کر یاد کر لینے کو، سن کر عمل کرنے کو علم کہتے ہیں۔ صحابہ نہیں فرماتے تھے سمعا وحفظا کہ ہم نے سنا اور یاد کر لیا، صحابہ کی بیعت یہ نہیں تھی کہ علی السمع والحفظ، سمعا وحفظا کہ ہم نے سمعا وحفظا وذکرا کہ ہم نے سنا اور یاد کر لیا، نہیں، یہ صحابہ کی بیعت نہیں ہے۔ صحابہ کی بیعت یہ ہے سمعا وطاعتا، سن کر عمل کرنے کو علم کہتے ہیں۔ جب تک آدمی عمل نہ کرے اس کو جاہل ہی سمجھا جائے گا، جب تک آدمی عمل نہ کرے اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ جاہل ہی سمجھا جائے گا۔ اس کو دوبارہ وہی بات کہی جائے گی، دوبارہ وہی بات آپ ہمیں بتاؤ دنیا میں کیا معمول ہے؟ کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ دوا کھا لو، یا اس وقت تک کہتے رہتے ہیں جب تک بیٹا اٹھ کر دوا نہ کھا لے۔ کیا معمول ہے؟ کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں یا دوا کھانے تک کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہتے ہیں، کرتے ہی رہتے ہیں، سمجھاتے ہی رہتے ہیں۔ چھوٹے بچے کو کہتے ہیں دوا کھا لو، بس وہ مچل جائے گا اور چیخے گا اور چلائے گا اور دنیا بھر کے تماشے کرے گا، لیکن کسی بھی طرح کبھی ڈانٹ کر اور کبھی خوشامد کر کے اور کبھی انعام کا لالچ دے کر اور کبھی شربت میں ملا کر اور کبھی مٹھائی میں ملا کر کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے، لیکن اس وقت تک باپ کو اور اس وقت تک ماں کو اور اس وقت تک اس کے تیماردار کو چین نہیں آئے گا جب تک وہ دوا، چاہے اس میں 1 گھنٹہ کیوں نہ لگ جائے، چاہے 1 گھنٹہ، کہ ارے بھائی آپ دکان پر کتنی دیر میں آئے؟ کہ ہاں کیا بتاؤ، آج بچے جو ہے وہ اسکول ہی نہیں جا رہا تھا، اس کو اتنا سمجھانا پڑا اور اسے مارا اور ڈانٹا اور پیسے دیے، 1000 روپے لیے تب گیا نہ آئے، 1000 روپے بھی دیے اور 1 گھنٹے کا وقت بھی دیا اور 1 گھنٹہ کاروبار میں دیر سے پہنچے، جب تک اس نے عمل نہ کر لیا جب تک اسے نہ چھوڑا، کہ دنیا میں تو یہ معامل ہے اور دین میں شعیب علیہ السلام کی قوم کی طرح لینے کے بعد اور ہیں، دینے کے بعد اور ہیں، دنیا کے بعد اور ہیں اور دین کے بعد اور ہیں۔ تو اس وقت تک کسی بھی آدمی کو سے بات کہی جاتی رہے گی، یا وہ مر جائے یا ہم مر جائیں، بس یہ 2 حدیں ہیں، یہ 2 حدیں۔ ایک آدمی کو ایک حدیث اس وقت سنائی جاتی رہے گی، یا تو وہ عمل کر لے تو اسے چھوڑ دیا جائے، ابھی حدیث سنائی جائے گی، یا ہم سناتے مر جائیں یا وہ سنتے مر جائیں، بس 2 حدیں ہیں، عمل یا مت،
عملیہ موت، اس سے پہلے دعوت رکنے والی نہیں، عملیہ موت بدو حلے. یہ ہر مسلمان کو، ہر